نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے انتہا فضل اور انعام ہوا. اللہ پاک نے ہم لوگوں کو اس سال رمضان المبارک کا مہینہ عطا فرمایا. اللہ تعالیٰ کا جتنا بھی شکر ادا کرے کم ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ جو بندے شکر ادا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں اور نعمت میں اضافہ فرماتے ہیں. اور جو بندے اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمت کا شکر ادا نہیں کرتے اور نعمت کی ناقدری کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی پکڑ سخت ہوتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نعمت سے محروم فرما دیتے ہیں. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہم لوگ مانگ کر رمضان کا مہینہ حاصل کیے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ اس مہینے کو ہم نے کتنا وصول کیا اور اس مہینے کو ہم نے کتنا کام میں لگایا اور اس مہینے کو کہ ہم نے کتنی قدر کی. دیکھتے دیکھتے 2 عشرے گزر چکے ہیں اور تیسرا حصہ باقی ہے. یہ بھی دیکھتے دیکھتے ایک دن ختم ہو جائے گا, رمضان نکل جائے گا. اور آج تیسرے عشرے کی پہلی رات ہے اور طاق رات بھی ہے. رمضان کے مہینے میں جیسے ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک رات رکھی ہے شب قدر, لیلۃ القدر, جس کی فضیلت خود اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک کے اندر بیان فرما رہے ہیں. سورۃ القدر کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر, کہ ہم نے قرآن کو نازل کیا, قرآن کو اتارا لیلۃ القدر میں, یعنی شب قدر میں. اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام, پاک کلام قرآن مجید لوح محفوظ میں لکھا ہوا تھا. وہاں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورا قرآن ایک ساتھ رمضان کے مہینے میں شب قدر میں پہلے آسمان پر اللہ نے اتارا ہے. پہلے آسمان پر ایک ہی رات میں پورا قرآن لوح محفوظ سے پہلے آسمان پر اترا. پھر پہلے آسمان سے دنیا میں جو قرآن کو اللہ نے نازل فرمایا, حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آتی تھی. اس وحی کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کو جو نازل کیا ہے 23 سال یعنی 20 سال کے اندر پہلے آسمان سے اس دنیا کے اندر تھوڑا تھوڑا جیسے ضرورت ہوتی گئی ویسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کو نازل فرمایا. یعنی قرآن کو اتارنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے شب قدر کو پسند کیا. جیسے ہم لوگ دنیا کے اندر کوئی اچھا کام کرنا چاہتے ہیں, مثلا بیٹی کی شادی ہے یا نئی دکان کی شروعات ہے, کوئی بھی ایک اچھا کام شروع کرنا چاہتے ہیں, تو ہم لوگ بھی ایک مبارک برکت والا وقت تلاش کرتے ہیں.
کہ جمعے کا دن ہو، عصر کے بعد کا وقت ہو، یا جمعے کی رات ہو، کوئی بھی ایک وقت جو برکت والا وقت ہوتا ہے، تو برکت والے وقت کو ہم لوگ چنتے ہیں، تلاش کرتے ہیں کہ برکت والے وقت کے اندر ہم وہ کام کریں۔ تو اسی طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی چونکہ قرآن کو اس دنیا میں اتارنا، وہ بھی اللہ کا کلام ہے، بہت بھاری کلام ہے۔ ایک بات غور کرنے کی یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں دین کے لائن سے دنیا میں جو کچھ دیا، ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے، جیسے کعبۃ اللہ ہے، مدینہ پاک ہے، مسجدیں ہیں، قرآن ہے، جتنی بھی چیزیں اللہ نے دیا اس میں غور کیجئے، ہر چیز اس دنیا کے اندر وجود میں آئی۔ کعبۃ اللہ دنیا کے اندر وجود میں آیا، اور اذانیں اس دنیا کے اندر وجود میں آئیں، جتنی بھی چیزیں ہیں۔ صرف قرآن ایک ایسی چیز ہے جو اللہ تعالیٰ کی ذات سے نکلی ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات سے یہ قرآن نکلا ہے، اللہ کا کلام ہے۔ تو اللہ اور قرآن دونوں ایک ہی ہیں، اللہ ذات ہے، قرآن اللہ کی صفت ہے، اللہ کا کلام ہے، اللہ کی صفت ہے۔ تو قرآن اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام ہے اور بھاری کلام ہے۔ اس قرآن کو اللہ نے اتارنے کے لیے بہت بھاری وقت اللہ نے چنا۔ اب اندازہ لگائیے قرآن کو اتارنے کے لیے کتنا اہم وقت چاہیے، اتنا مبارک وقت چاہیے، جو اللہ کے علم میں، اللہ کی نگاہ میں بھی اس کی فضیلت بہت زیادہ ہو۔ اور قرآن کے بارے میں ہم سنتے ہیں، لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية اللہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن کو اگر میں پہاڑ پر اتارتا نا تو پہاڑ بکنی ریزہ ہو جاتا۔ قرآن کے اندر یہ بھاری پن ہے۔ یہ قرآن جو اللہ نے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک دل پر جو اللہ نے قرآن کو اتارا ہے، ہم لوگ احادیث میں سنتے ہیں، اس کا خلاصہ ہے کہ ایک مرتبہ سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گود میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک تھا، آپ آرام فرما رہے تھے۔ اچانک سے سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ران پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر سر مبارک تھا، تو ایسا محسوس ہو رہا تھا سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کو گویا ایک پہاڑ کا چٹان رکھ دیا گیا ہو اور ران کی ہڈی ٹوٹ رہی ہو، اتنا بھاری محسوس ہو رہا تھا۔ بعد میں پتہ چلا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی آنا شروع ہو گئی تھی، اللہ کے کلام کی آیتیں حضرت جبرائیل علیہ السلام آ کر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھ کر سناتے رہے۔ اس کا یہ وزن، یہ بھاری پن ہے سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو محسوس کیا۔ اب اندازہ لگائیے جب سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنا بھاری پن محسوس ہوا تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر کتنا بھاری پڑ رہا ہوگا، کتنا وزن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات اقدس پر وزن اور بھاری پن محسوس ہو رہا ہوگا، ہم اندازہ نہیں لگا سکتے۔ ایسا لگتا ہے کہ قیامت تک آنے والے مسلمان جو قرآن کی تلاوت کریں گے، اگر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ سارا بھاری پن نہیں اٹھائے ہوتے تو آج ہم لوگوں کو قرآن پڑھنا بہت مشکل ہوتا، اور قرآن کی آیتیں پڑھتے ہوئے بھاری پن محسوس ہوتا، ہم پڑھ نہیں پاتے۔ لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پورا وزن اٹھا چکے ہیں، ہم پر احسان ہیں۔ آج ہم لوگ بہت آسانی سے الحم سورہ پڑھتے ہیں، الم ترا پڑھتے ہیں، انا اعطینہ پڑھتے ہیں، اور اس کا کوئی وزن اور بھاری پن ہم کو محسوس نہیں ہو رہا ہے۔ کیوں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ وزن اٹھا چکے ہیں، اللہ نے ہم کو آسان کر دیا ہے۔ تو یہ اللہ کا کلام ہے۔ اللہ کے کلام کی طاقت آپ لوگوں کو معلوم نہیں ہے۔ اللہ کے کلام کی طاقت کیا ہے معلوم؟ اللہ کے کلام کی طاقت یہ ہے، آج دنیا
جو چل رہی ہے قرآن کی برکت سے چل رہی ہے، قرآن کی برکت سے چل رہی ہے۔ کیسے کہ قرآن ہے تو مسلمان بھی ہے، دنیا بھی ہے، قرآن نہیں ہے تو مسلمان بھی نہیں، دنیا بھی نہیں۔ اسی قرآن کی وجہ سے ساری دنیا ہے اس وقت میں، اور قرآن نہیں ہوتا نا، اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمان کو اٹھا دیتے، دنیا کو اٹھا دیتے، ختم ہو جاتا۔ تو یہ قرآن کی برکت سے ساری دنیا، ساری حکومتیں، سارے ملک چل رہے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قرآن کی برکت ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا پاک کلام اتارنے کے لیے کتنا اہم وقت اللہ نے چنا ہے، اللہ نے سلیکٹ کیا ہے، اسی کو اللہ قرآن پاک میں فرماتے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بے شک ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں اتارا ہے۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، اے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ کو معلوم ہے لیلۃ القدر کیا چیز ہے؟ یعنی اس کی اہمیت اور افضلیت کو بتلانے کے اللہ سوال فرما رہے ہیں۔ کچھ اندازہ ہے آپ کو لیلۃ القدر کتنی اہم رات ہے، کتنی بڑی رات ہے؟ خود اللہ کے فرماتے ہیں لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ یعنی 80 پر 4، 80 پر 5 سال کا درمیان کا جو وقت ہے، تو 80 پر 4، 80 پر 5 سال کوئی آدمی ایک سیکنڈ بھی ضائع کیے بغیر اللہ کی عبادت کرے تو اس سے بھی زیادہ ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ ایک شب قدر میں عبادت کرنے والے کو دیتے ہیں۔ اب شب قدر رمضان میں ہے، اور رمضان کے اندر طاق راتوں میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کی روشنی میں تلاش کرنے کو کہا گیا ہے۔ اور تو یہ طاق راتیں اسی لیے اس میں لوگ اہمیت سے اپنے آپ کو اللہ کی عبادت میں لگاتے ہیں، تاکہ شب قدر کی فضیلت مل جائے، شب قدر کی فضیلت مل جائے۔ اور بعض اہل علم، بڑے بڑے علماء کی طرف سے ایک اشارہ یہ بھی دیا گیا ہے کہ طاق رات ہو اور جمعے کی رات ہو، جیسے آج ہے الحمدللہ، کل صبح جمعہ ہے، تو اب جو رات ہے اس کو بولتے ہیں جمعے کی رات بولتے ہیں اسے۔ تو طاق رات ہونا اور جمعے کی رات ہونا، تو ایسی رات اگر آ گئی تو زیادہ چانس ہے، زیادہ امید ہے کہ ایسی رات شب قدر ہو سکتی، امید ہے، زیادہ امید ہے۔ تو الحمدللہ اللہ نے اس سال رمضان میں ایک ایسی طاق رات، جو آج پہلی رات ایسی دیا کہ اس طاق رات میں جمعرات بھی ہے اور طاق رات بھی ہے، تو زیادہ چانسز ہے، آج شب قدر ہونے کا چانسز ہے۔ اللہ تبارک و تعالی قرآن کو اتارنے کے لیے شب قدر کو اللہ نے چنا ہے، تو اسے اندازہ ہونا چاہیے یہ رات کتنی اہم ہے، کتنی بڑی رات ہے۔ اور دوسری بات، اس رات کے اندر کیا خاص عمل کرنا چاہیے؟ دیکھیے، ہماری زندگی آخرت کے لیے ہے، ہماری زندگی آخرت کے لیے ہے، ہماری زندگی کا ہر عمل آخرت کے لیے ہے، ہماری زندگی کا ہر دن آخرت کے لیے ہے، ہماری زندگی کی ہر رات آخرت کے لیے ہے، ہماری زندگی کا ہر ہفتہ آخرت کے لیے ہے، ہماری زندگی کا ہر مہینہ آخرت کے لیے ہے، ہماری زندگی کا ہر سال آخرت کے لیے ہے۔ اس میں کوئی وقت خاص نہیں ہے، پوری زندگی آخرت کے لیے ہے۔ پھر کوئی ایسی خاص رات آتی ہے شب قدر، تو اس میں کوئی خاص عبادت بھی نہیں ہے، خاص عبادت کوئی نہیں ہے، وہی ذکر ہے، وہی تلاوت ہے، وہی توبہ ہے، وہی درود ہے، وہی استغفار ہے، وہی صلاۃ التسبیح ہے، وہی عمر قضا ہے، وہی جو ہے سجدوں میں جا کے توبہ کرنا، دعائیں مانگنا۔ تو خاص عبادت کچھ بھی نہیں ہے شب قدر میں۔
البتہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شب قدر طاق راتوں کے لیے ایک خاص دعا ارشاد فرمائی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شب قدر کے لیے ایک خاص دعا جو ہم لوگ دعاؤں میں مانگتے رہتے ہیں ہمیشہ، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنا یا کریم. دعا تو مشہور ہے، ہم سب سنتے رہتے ہیں، لیکن یہی ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ آج کی رات شب قدر ہے تو میں کیا دعا مانگوں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یوں کہو اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اے اللہ، آپ بہت معاف کرتے ہیں، معافی آپ کو بہت پسند ہے، مجھے معاف کر دیجئے. یہ دعا ہے. اب یہاں پر اس دعا کی وضاحت آئندہ کروں گا، سمجھاؤں گا اس دعا میں کیا کیا پوائنٹس ہیں. لیکن پہلے ایک بات آپ کو سناتا ہوں. اور ہمارے ذہنوں میں ایسا ہوتا ہے کہ آج رات ہمیں بڑی سے بڑی دعا مانگیں گے اللہ سے، دنیا کی آخرت کی بڑی بڑی چیزیں مانگیں گے. اور کوئی آدمی جو ہے دنیا کے اعتبار سے مال مانگتا ہے، کوئی دنیا کے اعتبار سے عزت مانگتا ہے، کوئی آخرت کے اعتبار سے جنت مانگتا ہے، کوئی دنیا کے اعتبار سے بارش مانگتا ہے. یعنی یہ بھی مانگنا چاہیے. ہر ایک آدمی اپنے اپنے ذہن سے بڑی بڑی دعائیں سوچ کر مانگتے ہیں. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ یوں کہو اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. اے اللہ، آپ بہت معاف کرتے ہیں، معافی آپ کو بہت پسند ہے، مجھے معاف کر دیجئے. یعنی معافی چاہنا یہ سب سے بڑی دعا ہے. اللہ کے پاس معافی چاہنا یہ سب سے بڑی دعا ہے. ہم لوگوں کو اندازہ نہیں ہے. معافی چاہنا بہت بڑی دعا ہے، بہت بڑی دعا ہے. بس اللہ سے یوں کہتے رہیں پوری رات بیٹھ کے، اللہ معاف فرما دیجئے، اللہ معاف فرما دیجئے. پوری رات اسی میں گزر جائے تو بھی کم ہے. اگر اللہ نے معاف کر دیا نا، اللہ نے اگر معاف کر دیا پھر کیا ہے؟ ماشاءاللہ دنیا بھی کامیاب اور آخرت بھی کامیاب، اور سارا مسئلہ معافی میں ہے. اللہ نے اگر معاف نہیں کیا، اللہ نے اگر معاف نہیں کیا، ہم بارش مانگے بارش دے دیا. دیکھیے فرعون بھی دعا کیا، فرعون کی بھی دعا قبول ہو گئی، اللہ نے بارش کر دی. تو بارش ہو جانا ہماری دعا سے یہ مطلب نہیں کہ اللہ نے ہم کو معاف کر دیا. یعنی اللہ معاف کر دیے بول کر گارنٹی کیا بھی نہیں. ہمیں بارش مانگی اللہ سے، اللہ بارش دے دیے، اس کا مطلب یہ ہرگز نہیں کہ اللہ ہم سے پورا راضی ہو گئے. بارش ایک چیز ہے، ہم مانگے ہیں، اللہ نے دے دیا ہے بس. فرعون بھی مانگا بارش دے دے مولا، اللہ نے بارش برسا دی. کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ فرعون سے راضی ہے؟ اللہ نے فرعون کو معاف کر دیا؟ ہرگز نہیں. تو دنیا کی چیزیں مانگنا، آخرت کی چیزیں مانگنا اور اللہ نے دے دیا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ اللہ نے پورا معاف کر دیا. چیز مانگنے پر دے دیتے ہیں اللہ تبارک و تعالی، اللہ کریم ہے. مسئلہ یہ ہے کہ چیز تو دے دی، ہم لے لیے، اصل مسئلہ مالک راضی ہوا کہ نہیں ہوا، اللہ معاف کرے کہ نہیں کرے. اللہ معاف کرنا یہ بہت بڑی. ایک نبی کے پاس ایک امتی آ کر دعا کی درخواست، غالباً موسیٰ علیہ السلام، کوئی بڑی چیز بارش کے لیے کسی کے لیے دعا کی درخواست کیا، اے اللہ کے نبی دعا کر دیجئے کہ بارش ہو جائے. موسیٰ علیہ السلام ہاتھ اٹھائے اور کہنے لگے اے اللہ ہماری مغفرت فرما دے، اے اللہ ہمیں معاف فرما دے. تو امتی کہنے لگا اے اللہ کے نبی میں آپ سے بارش کے لیے کہہ رہا ہوں، آپ معافی کی دعا کر رہے ہیں. موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ارے بھائی، معافی ہو جائے تو سب کچھ ہے، معافی ہوئے بغیر کچھ بھی نہیں ہے. معافی میں سب کچھ ہے. اللہ نے معاف کر دیا، سمجھو دنیا کی ہر نعمت مل گئی، آخرت کی ہر نعمت مل گئی. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ کون اللہ کو پہچان سکتا ہے؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے آج رات کیا دعا فرمائے، کیا دعا کے لیے فرمائے؟ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی. یہ سب ساتھ اس کو یاد کرنا چاہیے، ایک مرتبہ تو پڑھنا چاہیے. اللہم انک عفو
تحب العفو فاعف عنی. دعا یاد کرنا چاہیے، بار بار آج کی رات کثرت سے مانگو اللہ سے. عربی زبان میں عفون کسے بولتے؟ معاف کرنے والے کو، بہت معاف کرنے والے کو عفون بولتے. اے اللہ تو بہت معاف کرنے والا ہے، اے اللہ معاف کرنا تجھے پسند ہے. معاف کرنا اللہ بھی چاہتے ہیں بندے ایک دوسرے کو معاف کر دیں. ہم لوگ آپس میں فیملی میں، خاندان میں، محلے میں، بستی میں ایک دوسرے میں آپس میں کچھ جھگڑا وغیرہ ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم لوگ آپس میں ایک دوسرے کو معاف کر لیں. ایک دوسرے کو معاف کرنا اللہ کو بہت پسند ہے. تو دعا میں یوں ہم نے اللہ سے یوں کہہ رہے ہیں اے اللہ آپ بہت معاف کرنے والے ہیں، تحب العفو، اور آپ بھی چاہتے ہیں کہ یہ بندے آپس میں ایک دوسرے کو معاف کرتے رہیں. پھر آپ چاہتے ہیں نا آپ بھی معاف کر دیجئے نا، آپ بھی معاف کر دیجئے نا. یہ ہے اس دعا کا خلاصہ. اب معافی کا مطلب کیا ہے؟ جسم کے اعتبار سے اللہ نے جو جسم ہم کو دیا ہے، جسم دیا، روح دیا، اعمال دیا، رزق دیا. جسم کی معافی کیا ہے مانو؟ جسم کی معافی ہے بیماریاں ختم کر کے شفا دینا. جسم کی معافی کیا ہے؟ اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معاف کر دے. تو کیا مطلب؟ اے اللہ میرے جسم پر جتنی بیماریاں ہیں تمام بیماریاں ختم کر کے شفا دے دے. دعا اس میں آ گئی ہو. اور روح کے اعتبار سے اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معاف کر دے. روح کے اعتبار سے اس کا مطلب یہ ہے اے اللہ روحانی بیماریاں دور کر کے اخلاق والا بنا دے، اچھا کیریکٹر والا بنا دے، مجھے اچھے اخلاق والا بنا دے. یہ ہے روح کی معافی. پھر اعمال کی معافی کیا ہے؟ اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، معاف کر دے. اعمال کے اعتبار سے معاف کرنے کا مطلب یہ ہے نیک اعمال کی توفیق دے، ریاکاری سے بچا، اعمال کو قبول فرما. یہ مطلب ہوا اس دعا کا. پھر روزی کے اعتبار سے معافی کا مطلب یہ ہوا کہ محتاجگی، فقیری، غریبی سے بچا لے، ضرورت سے بڑھ کر دینا. یہ ہے روزی کے اعتبار سے معافی. اگر یہ دعا قبول ہو گئی نا ہماری دنیا اور آخرت کے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے. تو اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی یا کریم. یہ آج رات کی خاص دعا ہے. اس کو ہر ساتھی یاد کر کے جو ہے خوب اس کو جو ہے آج رات اللہ سے کثرت سے دعا مانگنا چاہیے، اور دعا اپنے لیے، پوری امت کے لیے، سب کے لیے کرنا چاہیے. اور آج کی رات میں جتنی توفیق مل جائے ذکر، تلاوت، صلاۃ و تسبیح، توبہ، استغفار، خاص کر توبے کا اہتمام کرنا چاہیے. بہرحال تو الحمدللہ ہم خوش نصیب ہیں. اللہ نے ہم گنہگاروں کو تاخرات، جس میں جمعے کی رات بھی آ گئی، ایسی رات اللہ نے عطا فرمائی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ شب قدر کی عبادت ہم سب کو نصیب فرمائے. اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے. اب یہ بیانات، یہ باتیں تو ہمیشہ سنتے رہتے ہیں. اب آج کل جو ماحول دنیا میں بنا ہوا ہے اس کے اندر ہم غور کریں کہ ساری دنیا بند پڑی ہے، لاک ڈاؤن چل رہا ہے، اور غیروں کو چھوڑو، مسلمانوں کے بارے میں غور کرو. مسلمانوں میں سے کتنے پرسنٹ ہیں جو اپنی زندگی بدل کر اس لاک ڈاؤن میں اللہ کو یاد کرنے والے بن گئے؟ بہت کم پرسنٹ ہے، بہت لو پرسنٹ ہے. اتنے سخت حالات، امتحان ہو رہا ہے، اس امتحان کے اندر بھی مسلمان کو پورا احساس نہیں ہو رہا ہے. چند لوگ جو اللہ والوں سے، اہل اللہ سے، مشائخ سے، نیک لوگوں سے تعلق کی بنیاد پر کچھ درود پڑھ رہے ہیں، کچھ تلاوت کر رہے ہیں، اور کچھ جو ہے توبہ کر رہے ہیں، دعائیں مانگ رہے ہیں. ورنہ عام جو مجمع ہے، اب بھی مسلمانوں میں ایک بڑا طبقہ ہے جو صحت مند ہونے کے باوجود بھی روزہ چھوڑے ہوئے ہیں. نوجوان بھی روزہ چھوڑے ہوئے ہیں. افسوس ہوتا ہے، اللہ رحم فرمائے. اتنے سخت حالات میں مسلمان کو احساس نہیں ہو رہا ہے. اور بزرگان دین فرما رہے ہیں اس لاک ڈاؤن میں حساب کتاب الگ ہو رہا ہے. کون اللہ کے ہے، کون اللہ کے نہیں ہے، اللہ پورا لسٹ بنا رہے ہیں. اور جو اللہ کے ہیں ان کو اللہ بچا لیں گے، جو اللہ کے نہیں ہیں ان کو اللہ فتنوں کے حوالے کر دیں گے. اللہ حفاظت فرمائے. وہ سخت معاملہ ہو رہا ہے. پیور اوریجنل ایمان والا کون ہے اس لاک ڈاؤن میں طے ہو رہا ہے پورا. کیونکہ
تھوڑا ذکر کر لینا، تھوڑا تلاوت کر لینا، تھوڑا نماز، یہ تو سب کے لیے آسان ہے۔ اصل چیز ہے اللہ کا ڈر، اصل چیز ہے اللہ کا ڈر۔ اللہ تعالیٰ اس لاک ڈاؤن میں دیکھ رہے ہیں کس کا دل ڈر رہا ہے، کس کا دل ڈر رہا ہے، کون سا دل ڈر رہا ہے، کس کے دل میں کتنا ڈر آ رہا ہے، اور کس کے ڈر میں اضافہ ہوا ہے۔ اللہ برابر حساب کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ڈر اصل ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ڈر کے بغیر دین نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ڈر کے بغیر نہ نماز ہے، نہ روزہ ہے، نہ زکوٰۃ ہے، نہ حج ہے، کوئی عبادت بھی نہیں ہے۔ ساری عبادتوں کا خلاصہ، ساری عبادتوں کا نچوڑ، سارے اعمال کا نچوڑ اللہ کا ڈر ہے، جس کو ہم تقویٰ کہتے ہیں۔ اللہ کا ڈر بہت ضروری چیز۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنا ڈر عطا فرمائے۔ تو اسے رمضان کے شروع سے ہم لوگ دین کی بات آپس میں کرتے ہیں، سنتے ہیں، تو اس میں بار بار بات آ رہی ہے کہ بھائی زیادہ سے زیادہ اللہ کے سامنے رجوع ہو جاؤ، توبہ کرو، زندگیوں کے بدلنے کے ارادے کرو، اللہ کو مناؤ، اللہ کو منواؤ، اور کثرت سے درود پڑھو، گھر میں حدیث کی تعلیم کرو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کا چرچا کرو۔ شروع سے بات ہو رہی ہے۔ الحمدللہ ہمارے بعض ساتھی پابندی کر رہے ہیں، یہاں بھی دور بھی قریب سے، ان کے گھر کے اندر پورا ماحول بنا ہوا ہے، چھوٹے بڑے مرد عورتیں سب مل کر ماشاءاللہ درود بھی پڑھ رہے ہیں، قرآن بھی، ایک ماحول۔ لیکن افسوسی بات یہ ہے کہ یہ جو کرنے والے ہیں بہت تھوڑے ہیں، جو بیعت ہیں، سلسلے میں داخل ہیں، ہو کر بھی اس میں بھی پرسنٹیج بہت لو ہے۔ بہت کم لوگ ہیں جو اس لاک ڈاؤن کو کیش کر رہے ہیں، اس لاک ڈاؤن کو وصول کر رہے ہیں، اس لاک ڈاؤن کو قیمتی بنا رہے ہیں، اس لاک ڈاؤن کو آخرت کی نجات کا ذریعہ بنا رہے ہیں۔ بہت کم لوگ ہیں۔ اکثر کون ہیں؟ اکثر مجمع وہی ہے کہ ابھی وہی انجوائمنٹ، گھر میں ٹی وی ہے تو ٹی وی دیکھتے رہو، سیریل دیکھتے رہو، رامائن مہابھارت دیکھتے رہو، فلاں دیکھتے رہو، یہ دیکھتے رہو، اور کھاؤ پیو مزے اڑاؤ۔ آخر میں کیا ہو جاتے؟ کھاؤ پیو مزے اڑاؤ پھر مر جاؤ۔ یہی ہونے والا ہے، اس کے علاوہ کچھ بھی ہونے والا نہیں ہے۔ اللہ حفاظت فرمائے۔ اتنے سخت حالات ہیں، اہل اللہ چیخ چیخ کے کہہ رہے ہیں بھائیو ڈرو اللہ سے، ڈرو اللہ سے۔ اللہ رحم فرمائے۔ ہمیں اپنی ذات کے اعتبار سے اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ اللہ نے ہم لوگوں کو اس فتنے کے زمانے کے اندر اہل نسبت سے جوڑا ہے، اہل نسبت اللہ والوں سے جوڑا ہے، ورنہ ہمارا کیا حال ہوتا، ہمارے بچوں کا کیا ہوتا، ہماری فیملی کا کیا ہوتا۔ اہل نسبت اللہ والوں سے اللہ نے ہمیں جوڑا ہے، اس کی برکت ہے، اس کی برکت ہے، اس کی برکت ہے۔ ہم کچھ عمل کر پا رہے ہیں، ورنہ ہمارے بس کی چیز نہیں ہے۔ آپ لوگوں کے اندر بھی ایک شوق پیدا ہونے کے لیے، آپ لوگوں کے اندر بھی ایک شوق پیدا ہونے کے لیے ایک بات سنا رہا ہوں۔ الحمدللہ ہمارے احباب میں جو سلسلے میں داخل ہیں، جو پابندی سے ماشاءاللہ درود بھی پڑھ رہے ہیں، فلاں اعمال بھی کر رہے ہیں، ماشاءاللہ کچھ ایسے بھی ہیں کہ اللہ نے ان کے درود کو قبول فرمایا۔ بڑی خوشی ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کے عمل کو قبول فرمائے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب میں روضے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے پر حاضری ہوتی ہے، اور سلام